السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، اعتکاف کے مسائل اس کے اندر ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اعتکاف کا طریقہ کار ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تھے یا ارادہ کرتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر جاتے، اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ صحیح مسلم ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، یعنی کہ صبح کی نماز جو ہوتی تھی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، جب 10واں یعنی کہ 19 ختم ہو جاتے ہیں اور 20واں دن شروع ہو جاتا ہے، ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ صبح کی نماز، فجر کی نماز مسجد کے اندر ادا کرتے تھے۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عام اہل علم یہ بات لکھتے ہیں کہ آخری عشرہ کا آغاز 20 رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی، لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ 21ویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جائے۔ یعنی کہ اگر آج 20 رمضان ہے، رات غروب ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں آ جائے 21ویں رات کو، یعنی کہ کل 21واں روزہ اور آج رات اس نے بیٹھ جانا۔ رات بھی تلاوت، قرآن، ذکر الہی، تسبیح و تحلیل اور نوافل میں مصروف رہے اور صبح نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، میں پھر وضاحت کر دوں کہ 20واں روزہ جب ختم ہو جاتا ہے، رات کو آپ روزہ افطار کر دیتے ہیں، آپ یوں سمجھے کہ عشاء کی نماز آپ نے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تاکہ صبح کی اعتکاف کے لیے آپ کے اعتکاف کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ بالکل ریڈی ہو مسجد کے اندر، عشاء کی نماز پڑھ کے ادھر ہی رہیں اور صبح داخل ہو جائیں اعتکاف کے اندر، صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر۔ یہ پہلا موقف ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے موقف کے اوپر، جو ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف بیٹھتے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف کا آغاز نماز صبح کے بعد کرتے۔ یہ دوسرا موقف ہے۔ ایک موقف ہم نے بیان کیا کہ رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی اور مسجد میں ٹھہرنا ہے، صبح کی نماز آپ نے پڑھ کے اعتکاف میں داخل ہو جانا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ رات گھر میں گزارتے تھے، صبح آ کے جب نماز پڑھتے تھے مسجد میں تو اعتکاف میں شامل ہو جاتے تھے۔ 21 یا 20 کی صبح کو اس کا تعین واضح نہیں، بہتر یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان کی فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے، تاکہ 21 کی رات معتکف میں آئے، کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں 2 عشرے اعتکاف کیا، نہ ملی تو لیلۃ القدر ان کو نہ ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے اور آخری عشرے کا اعتکاف کیا، تسلسل بھی جاری رکھا، حتیٰ کہ جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے، ان میں سے بعض 20ویں کی صبح اپنا بوریا بستر اٹھا کر گھر میں بھی پہنچا چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے۔ 20ویں رمضان تھی اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پھر سے آخری عشرے کا آغاز کر دیا۔ بہترین موقف اور طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی 19 رمضان جب روزے رکھ لے، 20واں رمضان جب داخل ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز مسجد میں جا کے پڑھے، اور 20واں رمضان صبح کی جو نماز ہے وہ امام کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح 10 دن جو ہیں یا 9 دن ہیں اعتکاف کے، چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ جو 10 دن اور 9 دن ہے یہ مسجد کے اندر گزارے۔ اگر وہ 21 کو آتا ہے تو بیچ میں ایک دن جو ہے وہ کٹ جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک دن کے اندر لیلۃ القدر ہو اور اس سے گزر جائے۔ بہترین طریقہ کار، میرا مشورہ جو ہم نے احادیث سے نکالا ہے اور جو علماء کرام نے جن کے اوپر اتفاق ہے، وہ یہی ہے کہ 20 رمضان کو جب 20 روزے پورے ہو جائیں
اور کل آپ نے 21واں روزہ رکھنا ہے تو رات کو آپ نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں اور ادھر ہی ٹھہریں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے اور اعتکاف کے اندر آپ داخل ہو جائیں۔ یہ بہترین طریقہ کار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یہ۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف 21ویں رات بعد از غروب آفتاب شروع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 21ویں رات کو ہی بلا لیتے اور کہہ دیتے کہ تم نے اعتکاف تو توڑ پھوڑ دیا، ایک رات مسجد میں گزارو اور کل صبح یعنی 21ویں کی صبح کی آغاز کی نماز کے بعد دوبارہ معتکف میں داخل ہو جانا، اعتکاف کے اندر داخل ہو جانا، تاکہ تمہارا آخری عشرے کا اعتکاف پورا ہو جائے۔ اب اس بات کو بھی ہم ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ۔ اچھا، مولانا عبدالسلام بختوئی کے اسلامی خطبات، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر 20 کی صبح کو مسجد میں آ جائیں تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے 21ویں کو پورا تیار ہو جاتا ہے انسان، اور انہوں نے صحیح کہا ہے۔ جبکہ دوسرے موقف کے لحاظ سے 21ویں رات جائے اعتکاف سے باہر گزارے اور اعتکاف کے ارادے سے 21 کی صبح کو متکف جو ہے اعتکاف کے اندر داخل ہو اور تو آخری عشرے سے ایک رات خارج ہو جائے گی، یعنی کہ اگر وہ 21 کو آتا ہے تو ایک رات اس کی نکل گئی، جو ایک نقص بھی ہے۔ لہٰذا زیادہ مناسب اور موضوع یہ ہے کہ 20ویں کی صبح کو مسجد اور نماز کی ادائیگی اپنے متکف میں تیار ہو کر بیٹھ جائے۔ اس صورت میں دونوں احادیث پر بہتر عمل ہو جائے گا۔ صرف آخری عشرے سے 12 گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس اضافے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ 12 گھنٹوں کا فرق ہے۔ ایک آدمی اگر نیت کرتا ہے اعتکاف کا تو اس کا ثواب کمانے کا نیت ہے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی 20 رمضان گزار کے 21ویں یعنی کہ 19 جب روزے رکھ لیتا ہے اور 20واں روزہ شروع ہوتا ہے تو اس کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے اس انسان کہ پورے دن سٹارٹ ہو۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں یہاں پر کہ 20 رمضان گزار کے پھر 21ویں رمضان کے لیے مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کے اعتکاف کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر شک و شبہ پھر رہ جاتا ہے، اور صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر سے ایک دن جو گزارا ہے اس نے اضافی گھر کے اندر اس میں گزر گئی ہو۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک دن ایکسٹرا نہیں بھی ہے، 10 دن پورے ہو جائیں گے نا۔ اگر آپ 19 روزے رکھ لیتے ہیں، 20ویں روزے کو مسجد میں آتے ہیں اعتکاف کے لیے، تو آپ کے 10 دن پیچھے پورے ہو گئے۔ اور اگر آپ 20 روزے رکھ لیتے ہیں اور 21ویں روزے کو آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف کے اندر ایک دن کی کمی آ جائے گی، اور ایک دن کے اندر کمی کے اندر مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی کہ اعتکاف کا مقصد ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن کے اندر گزر چکی ہو، اللہ کے پاس علم ہے اس کا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہم نے احادیث سے معلوم کیا کہ 20ویں رمضان کو آدمی کو مسجد کے اندر صبح کی نماز پڑھنی چاہیے اور اعتکاف میں داخل ہو جانا چاہیے۔ جائز امور متکف کے لیے حالت اعتکاف میں نہانا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی نہانا، سرما لگانا، یہ وہ اس طرح کے وغیرہ وغیرہ بات کرتے ہیں، تو یہ بات بھی ایک ظاہر ہو چکی ہے کہ اس میں نہانا، سرما لگانا، کنگھی کرنا، تیل لگانا اور حاجات ضروریہ مثلاً پیشاب پخانا، فرض غسل وغیرہ کے لیے جانا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے کو بلا عذر شرعی اپنے متکف سے باہر نہیں جانا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، یہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے اعتکاف کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ تو بہتر طریقہ کار یہی ہے، جو احادیث ہم نے ذکر کیے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس میں بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوگ 19 رمضان جب روزے رکھ لیں، آج دیکھیں نا یہ 17واں رمضان ہو گیا، پیچھے 2 دن رہ گئے۔ 19 رمضان جب روزے رکھ لیتے ہیں اور اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو 20ویں رمضان صبح آپ کی مسجد کے اندر حاضری لازمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ رات میں چلے جاتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، مسجد میں سوئیں، اللہ کی عبادت کریں،
صبح کی فجر کی جو 20ویں فجر جو ہے نماز صبح آپ نے مسجد میں ادا کر کے اعتکاف کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، تاکہ آپ سے 1 گھنٹہ بھی مس نہ ہو، 1 گھنٹہ بھی آپ سے مس نہ ہو۔ ہمارا جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے وہ مل سکے، اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہی ہے، اور حدیث سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 19 روزے رکھ کے 20ویں روزے کے لیے آپ کو مسجد کے اندر صبح کی نماز پڑھ کے اعتکاف کے اندر داخل ہو جائیں، اور اسی طرح آپ کے 10 دن یا 9 دن جو ہیں اعتکاف کے وہ پورے ہو جائیں گے، کیونکہ چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کے وہ دن پورے ہو جائیں گے۔ اگر چاند 29 کا ہو جائے اور آپ ہیں 21 رمضان کو، تو آپ کے پیچھے کتنے دن بچ گئے؟ 8 دن، اور 8 دن سے پہلے جو لیلۃ القدر کا جو طاق رات ہے وہ گزر چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ رات گزر چکی ہو، تو تلاش تو ہم نے لیلۃ القدر کرنا ہے نا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کا مقصد یہی ہے کہ لیلۃ القدر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ رات نکلی تو اللہ تعالیٰ کا محبت اور احسان تھا اس امت کے اوپر، اس آدم کی اولاد کے اوپر، کہ وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکالی تاکہ میرے بندے میری زیادہ عبادت کریں، مجھ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور میں ان کو زیادہ دوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم ایک اور موضوع کے ساتھ آئیں گے اور بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔